میں ایک قسم کا آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ موقع ملا مجھے بلوچستان کے اس حصے میں آنے کے لیے۔ میں اپنے آپ کو وہ خوش قسمت پاکستانی سمجھتا ہوں جس نے تقریباً سارا پاکستان دیکھا۔ شاید ہی کوئی علاقے ہیں جدھر میں نہیں گیا، لیکن بلوچستان میں زیادہ علاقے ہیں جدھر میں نہیں گیا۔ تو یہ جو آج ادھر مجھے موقع ملا آنے کا، میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی ہے جب میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں گیا ہوں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں بخشی ہمارے ملک میں۔ یہ ایک کتنا بڑا اللہ کا تحفہ ہے پاکستان، لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ جو اللہ کی اس نعمت سے ہمیں انصاف کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا۔ ہمیں اللہ نے تو اپنا تحفہ دے دیا، لیکن اللہ کا ہم شکر ایسے ادا کرتے ہیں کہ ہم اس تحفے کی قدر کریں اور اس کو ڈیولپ کریں۔ تو یہ جو علاقہ آج میں نے دیکھا ہے، اوپر ہیلی کاپٹر سے بھی دیکھا، میں آپ سب جو یہاں مقامی لوگ بیٹھے ہیں، اور جان صاحب آپ کو بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم اس کو ایک ایسا ٹورزم کی جگہ بنا سکتے ہیں جس سے یہ سب سے بڑی جو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ مقامی لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں، ان کو روزگار ملے، وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں، یہاں ایسی جگہ ہو، ایسا ہاسپٹل ہو جو ادھر ہی ان کا علاج ہو سکے، ان کی زندگیاں بہتر ہو سکے، ان کے بچے آگے بڑھ سکیں۔ تو یہ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے گورنمنٹ کی کہ ہم اپنے لوگوں کی زندگی بہتر کیسے کر سکتے ہیں، اور سب سے پہلے ان کی بنیادی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور پھر کیسے ان کو خوشحال کر سکتے ہیں۔ اور وہ تب ہوتا ہے جب ہر علاقے کی کوئی اپنی اللہ نے صفت دی ہوتی ہے، ہر علاقے کا کوئی اللہ نے ایسی چیز دی ہوتی ہے جو باقی علاقوں سے مختلف ہوتی ہے، ایسی نعمت ہوتی ہے۔ تو مثلاً اگر ہم یہاں سوچیں کہ یہاں کوئی انڈسٹریل اسٹیٹ بن جائے گی، یہ نہیں بنے گی، لیکن اگر ہم یہ سوچیں ایک شاندار قسم کا یہاں ایک ٹورزم ریزورٹ بنے گی، لیکن وہ ٹورزم نہیں جو لوگ آتے ہیں اور جن کے ہمارے علاقوں کا جو روایت ہے، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارا دین ہے، اس کے خلاف جائے۔ ہم ایسی یہاں ٹورزم ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ مسلمان ملکوں سے بڑی دنیا آئے گی یہاں۔ آج کل اسلاموفوبیا کی وجہ سے کئی ایسی جگہیں ہیں دنیا میں جدھر پہلے ہمارے لوگ جاتے تھے چھٹیاں گزارنے کے لیے، یورپ میں اور کئی جگہوں میں، لیکن اب ان کو اتنا مسئلہ آتا ہے کہ جو اسلام کے خلاف ایک جس کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں، تو وہاں وہ اپنے بیوی بچوں کو نہیں لے جانا چاہتے لوگ۔ تو اس وجہ سے بہت زیادہ پاکستان جیسی جگہ میں ایک ایسا پوٹینشیل بن گیا ہے کہ مسلمان ملکوں سے لوگ یہاں ٹورزم کے لیے آیا کریں گے، اور یہ بیچ ٹورزم اور جو اس علاقے کی ٹورزم ہے، اور یہ جو مینگروو، جو میں دو وجہ بتاتا ہوں کہ ایک تو میں اچھا کہ میں نے یہ علاقہ دیکھا، اور اب جان صاحب آپ کے ساتھ پلان کریں گے کہ ہم کیسے کوالٹی کے کنسلٹنٹس لے کے آئیں جو ہمیں ایڈوائز کریں کہ ہم اس کو بہترین استعمال کیسے ہو سکتا، کیونکہ اگر ہم اس کو سائنٹیفکلی نہیں، یا ٹورزم تو سائنس بن چکی ہے، اگر اس طرح نہیں کریں گے تو اس کا غلط استعمال بھی ہوگا۔ کئی ہمارے علاقے تباہ ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے صحیح معنی میں مثلا پہاڑی علاقے کئی ہیں، مری میں اتنی زیادہ کنسٹرکشن ہو گئی ہے، جو میں بچپن سے مری جانتا تھا، نتھ گلی، وہ بالکل تبدیل ہو گئے، کیونکہ ہم نے کوئی اور علاقے ڈیولپ ہی نہیں کیے پہاڑی علاقوں، جو سوائے انگریز کے جو بنے ہوئے تھے اسی پہ ابھی بھی جا رہے ہیں۔ اب ہم پہلی دفعہ کہ پاکستان میں وہ پہاڑی علاقے ڈیولپ کر رہے ہیں جو اب پہلی دفعہ پاکستان کے ہوتے ہوئے ہم نے کیا، نہیں تو یہ مری، نتھیا گلی اور گلیات اور یہ انگریز کے زمانے کے یہ ٹورسٹ اٹریکشن تھے، کیونکہ انگریز کو یہاں سب سے بڑا مسئلہ تھا گرمیوں کا، تو اس نے صرف پہاڑی علاقے ڈیولپ کیے، لیکن یہ جو ساری کوسٹ لائن ہے یہ کبھی انگریز ادھر نہ آیا، نہ یہ ڈیولپ ہوئی۔
ہمارا کام اس کو ڈیولپ کرنے کا. جان صاحب ایک تو انشاءاللہ اس کو ایز اے ٹورزم سینٹر ڈیولپ کریں گے, یعنی ٹورزم کے علاقے ڈیولپ کریں گے یہاں سے لے کے گوادر تک, جو مختلف خوبصورتی ہے علاقوں کی. جو میں آیا ہوں دوسری وجہ وہ یہ ہے کہ یہاں کے جو آپ کے مینگروو ہیں, یہ اندر سمندر کے اندر جو جنگل ہو گئے ہوئے ہیں, یہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ کیونکہ ہم دنیا میں اب وہ ملک ہے جس نے بہت آگے نکلے ہوئے ہیں اپنے ملک کو یہ جو موسم کی گرمی جو دنیا میں آ رہی ہے اس سے بچانے کے لیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے IPCC کی ایک رپورٹ آئی ہے, دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ نے بڑی ریسرچ کر کے انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ دنیا کا جو موسم ہے وہ اس تیزی سے گرم ہو رہا ہے کہ دنیا میں کئی علاقوں میں رہنا مشکل ہو جائے گا. اور پھر جس طرح آج اگر آپ نیوز اٹھا کے دیکھیں, اخبار اٹھا کے دیکھیں, تو کئی علاقوں میں آگیں لگی ہوئی ہیں, سائبیریا میں, یہ ترکی میں, گریس میں, کیلیفورنیا میں, کیونکہ خشک سالی اتنی آ گئی اور گرمی اتنی پڑ گئی ہے. اور پھر کئی اور جگہ دیکھیں تو تباہی مچی ہوئی ہے, فلڈز آ گئے ہیں چائنا میں, جاپان میں, یورپ کے اندر جرمنی. کبھی اس طرح کے فلڈز نہیں آئے جو اب آئے ہیں. یہ سارے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے, اور یہ بڑا نقصان دنیا میں, اگر اسی طرح موسم گرم ہوتا گیا تو دنیا میں نقصان پہنچے گا. جو ایک جنگلات جو سب سے بہتر ہیں یہ موسم کی, یعنی جو موسم تبدیل کی ہوتا ہے, کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ جب جاتی ہے ایٹماسفیئر میں تو اس سے آہستہ آہستہ موسم بڑھتا گرم ہوتا ہے. یہ جو مینگروو آپ کے پیچھے ہیں یہ سب سے زیادہ آکسیجن دیتے ہیں اور کاربن کو ابزارب کرتے ہیں. یعنی یہ دنیا میں یہ مینگروو وہ درخت ہے جو کہ یہ موسم کا گرم ہونے کا جو یہ سارا سلسلہ چلا اس کو روکتا ہے. تو میں خاص طور پہ آج اس لیے آیا تھا کہ دیکھنے کے لیے کہ یہ آپ کے بہت بڑے مینگروو کے یہ علاقے اور ان کو اپنے پروٹیکٹ کرنا ہے, ان کا حفاظت کرنی ہے, ان کو بڑھانا بھی ہے. تیسری چیز کہ بلوچستان جو جان صاحب آپ کہہ رہے تھے پیچھے رہ گیا. پیچھے اس لیے رہ گیا کہ نہ فیڈرل گورنمنٹ نے کبھی توجہ دی جو دینی چاہیے تھی. اتنا بڑا علاقہ تھا, کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں. ہمارے ایسے حکمران ہیں جو لنڈن کی ایک ہیرٹس دکان ہے ادھر زیادہ گئے ہیں بنسبت بلوچستان سال میں آنے کا. تو نہ تو انہوں نے توجہ دی, لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بلوچستان کے جو اپنے بھی آپ کے لیڈرز تھے انہوں نے بھی بلوچستان کو اس طرح کی توجہ نہیں دی. تو اب وقت ہے, ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اب پوری طرح بلوچستان کو اب ہم نے آگے لے کے آنا ہے. اور انشاءاللہ جس طرح کی اب ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں بلوچستان میں, ابھی جو آپ نے بتایا جان صاحب کہ جو ہم ٹوٹل خرچہ اس وقت تقریباً کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا تقریباً 1000 ارب کبھی پاکستان کی تاریخ میں بلوچستان میں نہیں خرچ ہوا. یہ ہم خرچ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان ڈیولپ ہوگا, پاکستان ڈیولپ ہوگا, لیکن بلوچستان میں لوگ پیچھے رہ گئے ہیں, غربت ہے. اور ہماری سب سے بڑی کوشش ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کریں اور پھر خوشحالی کی طرف جائیں. اور بلوچستان ڈیولپ ہوگا. بلوچستان میں اللہ نے بڑی مدنیات, بڑی دولت دی ہوئی ہے, وہ اس کے اوپر بھی ہم پلان بنا رہے ہیں کہ ہم کیسے مدد کریں بلوچستان کی. یہ جو آپ کی جو ریسورسز آئیں, اتنا بڑا علاقہ ہے, جیسے جیسے یہ آپ کے ریسورسز ڈیولپ ہوتی جائیں گی لوگوں کے لیے بھی خوشحالی آئے گی آپ کے علاقے میں. بڑا علاقہ ہے, پیسہ زیادہ چاہیے ڈیولپ کرنے کے لیے, اور انشاءاللہ جب آپ کی جو نیچرل ریسورسز نکلیں گی تو آپ کا یہ جو بڑا علاقہ ہے اس کے لیے بھی وہ سب خرچ ہوگا اور وہ سارا ڈیولپ ہوگا. میں آخر میں آپ سب کا اور یہاں اتنی دور آنے کا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں پھر سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے موقع ملا ادھر آ کے اور آپ کا یہ خوبصورت علاقہ دیکھنے کا. شکریہ.